ہم پڑھیں گے خواب برے خواب سے بچاؤ کرنے کے مختلف طریقے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے اچھا تو وہ خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ پچھلی خوابوں کی جو روایات ہم نے پڑھی ہے، اگر اچھا خواب آئے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب اچھا خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اسے بیان بھی کر سکتا ہے۔ اگر برا خواب آئے تو وہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ اچھا خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، برا خواب آئے تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اور برا خواب کسی کو بتانا۔ ہاں، برا خواب اگر کسی کو بتلایا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آگے ہے کہ برا خواب جب آ جائے تو پھر کرنا کیا ہے۔ برا خواب جب آئے تو پھر ایک دعا ہوتی ہے، وہ بندہ اگر پڑھ لے تو اس سے وہ نقصان ہوگا نہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پراگندہ خواب کی شکایت کی کہ وہ خواب جو ہے مجھے غمگین کر دیتا ہے، اس طرح برے خواب آتے ہیں تو میں کیا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو بستر پر آئے تو یہ کلمات کیا ہے، یہ دعا پڑھ، یعنی سونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے تاکہ برا خواب آئے نہ۔ دعا کون سی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ اتنی دعا، یہ کلمات جو ہیں، اتنے حرف جو ہیں، یہ بہت سی دعاؤں کے اندر آئے ہیں۔ اگر آپ یہ یاد کر لیں تو اور بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو آپ کو بعد میں یاد ہو سکتی ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات یہاں تک، ٹھیک ہے۔ آگے ہے من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اگر یہ بندہ دعا پڑھ لے، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صبح تک کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے کہ اگر بندہ رات کو یہ پڑھ لے تو پھر برا خواب بھی نہیں آئے گا، بلکہ کوئی چیز جو ہے وہ پریشان نقصان کرے گی نہیں۔ عباد ہی، اس میں بندوں کا بھی آیا ہے، بعض کا چور وغیرہ آ جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں، برے خواب آ جاتے ہیں، تو یہ دعا سب کے لیے ہے۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں سونے سے پہلے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے۔ یہ آگے ہمارا حدیث کا سبق ہے، صحیح بخاری کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون، 3 مرتبہ سین لام میم سین لام میم سین لام میم آیا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون، آسان سی حدیث ہے، آپ اس ترتیب سے اگر یاد کریں تو ہو جائے گی یاد۔ آگے 2 چیزیں کہنی، من لسانہ و یادہ، من لسانہ و یادہ، من لسانہ و یادہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، وہ بندہ مسلمان ہے۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے جو ہیں وہ لوگ پریشان ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دیتا ہے، ایک 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور ایک 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، جو ان کی حفاظت کرے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ من لسانہ و یدہ، یہ زبان اور ہاتھ سے لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں، اگر ہاتھ سے نہ پریشان کریں تو زبان سے لازمی پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ پریشان کرنے والے جو ہیں اگر نہ پریشان کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون، وہ بندہ مسلمان ہے۔ آگے ہمارا عربی بول چال کا سبق ہے، آگے پڑھیں گے، هل هذه مبراتن، تو جواب ہے لا ما هذه مبراتن، یہ مبرات نہیں ہے، لکنها ممحاتن، تو یہ عربی ہوگی۔ آگے ہے هل هذه مسطرتن، کیا یہ مسطرہ ہے یعنی پیمانہ ہے، تو جواب ہے لا ما هذه، نہیں یہ پیمانہ نہیں ہے، لا ما هذه مسطرتن لکنها مبراتن، لیکن یہ مبرات ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حسن و جمال، تو سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی جوڑوں کی کیفیت کیا ہے، جسمانی جوڑوں کی کیفیت بیان کریں۔
تو جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی مضبوط اور موٹی تھیں. ہڈیاں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ جو تھے مضبوط اور موٹی تھے. تو آگے سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کیسے تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کیسے تھیں؟ تو جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ اور گوشت سے بھری ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ اور گوشت سے بھری ہوئی تھیں. آگے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے آنے والی خوشبو کیسے تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے جو خوشبو آتی تھی وہ کیسی تھی؟ تو جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے جو خوشبو آتی تھی مشک سے زیادہ معطر تھی. یعنی خوشبو سے بھی مشک سے بھی زیادہ معطر تھی، خوشبو زیادہ خوشبوئیں تھیں. آگے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کس حد تک دراز تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کس حد تک دراز تھیں؟ تو جواب ہے مخروطی اور معتدل حد تک دراز تھیں. تو یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا.